السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج ہم آپ حضرات کے سامنے سورہ نبا کی چند آیتیں پیش کریں گے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ سورہ نبا مکہ کے اندر نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کا نام مکیہ رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کافر لوگ نبی کو بار بار کہا کرتے تھے تیری قیامت کا دن کب آئے گا، کب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرما دی۔ ان النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ بڑی خبر کون سا دن ہے؟ یعنی قیامت کا دن ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اور فساد مچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا، کلا سیعلمون، ان کو کہہ دیجئے ان قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر اللہ رب العزت نے غصے سے کہا اور کہا پھر بھی ان قریب جان لیں گے یہ لوگ۔ اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو برے کام کرنے پر خدا کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ ایک دن یہ دنیا، اس کا پورا نظام سارا درہم برہم ہو جائے گا اور سب انسان خدا کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے، اس وقت ان کے کیے کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس پر کفار اور مشرکین بطور مذاق کہنے لگے، حضور وہ وقت آخر آئے گا کب؟ یعنی قیامت کب آئے گی؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی اور بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی، انتظار کرو، ایسا نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ ان آیتوں کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے قیامت کے آنے اور قیامت کے انکار کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کا عقیدہ رکھنا مذہب اسلام میں ایک اہم ترین ستون ہے۔ جیسے نماز ایک ستون ہے، اسی طرح قیامت کے دن پر یقین رکھنا بھی مذہب اسلام کا ایک اہم ترین اور ایک مضبوط ترین ستون ہے۔ پھر جس کو قرآن اور احادیث نے مختلف طریقوں سے سمجھایا بھی ہے، اور پھر یہ مسئلہ کفار کے نزدیک بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر قیامت کے بارے میں تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان ایک انوکھے انداز میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا انکار کرنے والے کس بارے میں سوال اور جواب کر رہے ہیں، کس بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر یعنی قیامت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں جس میں وہ خود بھی جانتے ہیں اور خود بھی اختلاف کرتے ہیں؟ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور بعض کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اور ان میں کے بعض کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو بعد میں اس کی روح دنیا کے اندر آتی ہے، دوسری شکلوں میں تبدیل ہو کر آتی ہے۔ اس طرح کے یہ سوالات کر رہے تھے اور آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کی خبر تو واقعتاً بڑی خطرناک خبر ہے۔ جس دن یہ آئے گی ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی، کوئی انسان اس دن بچ نہیں سکتا،
کوئی جانور کوئی پرندہ اس دن بچ نہیں سکتا، ہر شے پر موت طاری ہو جائے گی، ہر ایک کو اس دنیا سے فنا ہونا ہوگا، یہ دنیا خود فنا ہو جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یقیناً یاد رکھو قیامت ہر حال میں آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس کا انہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کا جلدی پتہ چل جائے گا جب ان پر قیامت واقع ہوگی اور قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ اس وقت انسان بدحباش ہو اٹھے گا اور پریشانی کے عالم میں کہے گا کہ آج اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے اندر کی تمام چیزوں کو باہر نکال کر کیوں پھینک رہی ہے؟ اے زلزلے آ رہے ہیں تیرے اندر، آج تجھے کیا ہے؟ میرے عزیزو، وہی قیامت ہوگی جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور چاند ٹوٹ پھوٹ کر گر جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس سے آگے کی تفسیر انشاءاللہ اگلی مرتبہ کی جائے گی۔